पंजाब के बेशतर आला अहदेदार मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे। पेज नंबर 14, इसके बाद हम पेज नंबर 14 पे जाएंगे। 13 के लास्ट पढ़ने हम जा रहे हैं। पंजाब के बेशतर आला अहदेदार मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे। पितरस और ताज ने भी मिर्ज़ा साहब से इक्तसाब इल्म किया यानी इल्म हासिल किया। पितरस और ताज के ऊपर आप देखें कि 4 और 5 नंबर लिखा हुआ है। तो नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे। पितरस का तारुफ दिया हुआ। पितरस बुखारी उर्दू के मारूफ और बुलंद पाया मज़ा निगार और अंग्रेज़ी अदबियात के उस्ताद थे। सैयद इम्तियाज़ अली ताज के बारे में आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है। इनका चैप्टर आपने रामो स्पून पढ़ा था 9th में। तो सैयद इम्तियाज़ अली ताज अदीब और ड्रामा नवीस थे। अनारकली इनका मरूफ ड्रामा है। बाद में पितरस खुद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए थे। यानी पितरस जो थे वो और मिर्ज़ा जो ताज थे ये दोनों मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के शागिर्द थे, जबकि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद खुद अल्लामा इकबाल के शागिर्द थे। तो पितरस खुद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए, मगर अपनी गैर मामूली काबिलियत और जहानत के बावजूद मिर्ज़ा साहब की इल्मियत के आगे अपने आप को हीच समझते थे। यानी उनकी इल्मो फ़न के आगे अपने आप को घटिया कमतर समझते थे। मैंने बारहा पितरस को मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर होते देखा है। मैंने से मुराद यहाँ पे मुसन्निफ़ हैं शाहिद अहमद दहलवी। पितरस को मैंने किसी और का इतना अदब व एहतराम करते नहीं देखा, यहाँ तक कि वाइसराय हिंद का भी नहीं। वाइसराय हिंद जो है ये उस वक्त बरे सगीर पाको हिंद का जो बड़ा उहदा था, जो भी उस उहदे पे फाइज होता था उसे वाइसराय हिंद कहा जाता था। जैसे वज़ीर आज़म या सदर का उहदा होता है, इसी तरह से उस वक्त वाइसराय हिंद बोला जाता था उस उहदे को, जो कि आला जो उहदेदार होता था। पितरस के सिलसिले में 2 एक दिलचस्प वाक़यात याद आ गए। अब यहाँ पर जो हैं शाहिद अहमद दहलवी उनके शागिर्द पितरस को लेके उनकी ज़िंदगी से 2-3 वाक़यात सुनाने जा रहे हैं हमें। पितरस ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए थे, मगर पुराने दोस्तों से रस्म राह में ज़रा भी फ़र्क ना आने पाया था। रस्म राह यानी मेल मिलाप में मिर्ज़ा साहब को उन्होंने किसी न किसी तरह आमादा कर लिया था कि रेडियो से कभी कभी तकरीर नशर किया करें। यानी तकरीर जो है उनकी रेडियो से नशर करने के लिए उन्हें राज़ी कर लिया, इसलिए उन्हें किसी न किसी तरह आमादा कर लिया। इसलिए कहा है उन्होंने, चूँकि पीछे बता चुके हैं वो कि मिर्ज़ा साहिब जो हैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आना पसंद नहीं करते थे। तो इस वजह से फिर उन्हें मनाना काफ़ी मुश्किल हो गया कि वो रेडियो पे तकरीर नशर करें। लेकिन पितरस जो हैं वो इस काम में कामयाब हो गए। 2 एक तकरीरों के बाद मिर्ज़ा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट वापस करने शुरू कर दिए। यानी अभी 2 एक तकरीरें ही शाया हुई थी कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वापस करना शुरू कर दिए। शुदा बात पितरस तक पहुंची। शुदा आहिस्ता आहिस्ता हाजिर होकर वजह दरियाफ्त की। मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, तुम्हें इस्लाह देने के बाद मुझे ये मंजूर नहीं कि तुम्हारे शागिर्द मुझे इस्लाह दें। पितरस ने बड़ी माजरत की, मगर मिर्ज़ा साहब आइंदा नशर करने के लिए आमादा नहीं हुए। अगले दिन दफ्तर में क़यामत आ गई। पूरे स्टाफ को जमा करके उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के हुस्न अखलाक पर एक तवील लेक्चर दिया। बात तो खुल ही गई थी। स्टेशन डायरेक्टर ने तकरीरों के इंचार्ज को बुलाकर कहा कि अगर अपनी खैर चाहते हो तो मिर्ज़ा साहब को मना कर लाओ। उसको मालूम नहीं था कि मिर्ज़ा साहब पितरस के उस्ताद हैं। हस्बे दस्तूर यानी रिवाज के मुताबिक अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए उसने उनके मुसवदे में से 2 एक फ़िक्रे निकाल दिए थे। मुसवदा जो होता है वो हाथ से लिखी हुई तहरीर होती है जिसमें इस्लाह की गुंजाइश होती है। तो उस स्टेशन डायरेक्टर ने जो मतलब उसका तो ड्यूटी थी ये कि वो लोगों की तकरीरें पढ़ता था और उसमें से जो है वो कुछ ना कुछ कमी बेशी करके फिर उन्हें नशर करता था। तो उसने अपनी मतलब ड्यूटी करते हुए जो है मिर्ज़ा साहब के मुसवदे में से भी 2 एक फ़िक्रे निकाल दिए। उन फ़िक्रों का निकालना उसका नौकरी से निकाले जाने का पेश खैमा हो गया। पेश खैमा यानी किसी काम का आगाज़ होना, किसी काम की तमहीद होना। मिर्ज़ा साहिब भागा, मिर्ज़ा साहब की खिदमत में माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े। मिर्ज़ा साहिब ना माने, बोला तो हज़रत मेरी नौकरी गई, बाल बच्चे भूखे मरेंगे और आपको दुआएं देंगे। मिर्ज़ा साहिब के कान खड़े हुए, यानी उन्होंने तवज्जो से फिर उसकी बात सुनी, चौंक गए एकदम से, बोले ये तो मैं नहीं चाहता। उसने कहा अगर आप ये नहीं चाहते तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कीजिए। मिर्ज़ा साहब ने फ़ौरन दस्तखत कर दिए। यानी जब स्टेशन डायरेक्टर ने उनके मुसवदे में से फ़िक्रे निकाले तो वो नाराज़ हो गए मिर्ज़ा साहब और उन्होंने अपना गुस्सा पितरस पे निकाला और पितरस ने स्टेशन डायरेक्टर पर कि उसे नौकरी से निकाल दिया।
تو پھر اس نے جا کے مرزا صاحب سے معافی مانگی، چونکہ وہ بہت ہی ٹھنڈے مزاج اور نرم دل کے انسان تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری روزی چلی جائے، اس لیے انہوں نے اسے معاف کر دیا اور کانٹریکٹ پر دوبارہ سے دستخط کر دیے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا، یعنی ایک چھوٹا سا گروہ بنا لیا گیا ایسے لوگوں کا جن کا ادب سے تعلق تھا۔ یعنی اس زمانے میں حسن اتفاق یعنی ایک اچھا اتفاق یہ تھا کہ دلی میں لاہور کے بہت سارے ادیب اور شاعر جو تھے ان کی ریڈیو میں یا تو نوکریاں ہو گئی تھیں اور یا دوسرے سرکاری محکموں میں، یعنی سارے جو تھے وہ دلی میں جمع ہو گئے تھے۔ تو پطرس نے پھر یہ تحریک دی، یعنی ان کے اکسانے پر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ادب کے لوگوں سے متعلق ایک حلقہ یعنی ایک گروپ بنا لیا گیا، ایک گروہ قائم کر لیا گیا، جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے۔ اب یہاں پر 8 مصنفین کے یا شاعروں کے نام ہیں، تو ان کا تعارف جو ہے وہ 1 by 1 نیچے دیا ہوا ہے۔ نمبر 1 پہ ڈاکٹر تاثیر ہیں۔ ڈاکٹر تاثیر پورا نام محمد دین تاثیر ہے ان کا پورا نام۔ نامور ادیب اور نقاد تھے، نقاد یعنی تنقید نگار تھے، اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل رہے۔ فیض معروف ترقی پسند شاعر تھے، زیادہ تر درس و تدریس اور صحافت سے وابستہ رہے۔ حامد علی خان رسالہ الحمرا کے بانی، ایڈیٹر اور ادیب تھے۔ حمید احمد خان ادیب اور نقاد تھے، یعنی جو ڈاکٹر تاثیر بھی ادیب اور نقاد تھے اور حمید احمد خان بھی، دونوں کا یہ سیم ہے، اگر آپ نے اس کو دونوں کو ایک طرح سے یاد کر سکتے ہیں۔ اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ حسرت صحافی بھی تھے، ادیب اور مزاح نگار تھے۔ محمود نظامی ادیب اور براڈ کاسٹر تھے، نظر نامہ ان کا بلند پایہ سفر نامہ ہے۔ غلام عباس کا شمار اردو کے بہت اچھے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انصار ناصری ادیب اور براڈ کاسٹر تھے۔ ہوتا تھا کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر، یعنی جو انہوں نے ایک ادبی حلقہ قائم کر لیا تھا، ایک گروپ بنا لیا تھا، اس کا ایک جلسہ ہوتا، یعنی سب لوگ اکٹھے ہوتے، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اسی میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا تھا اور اس پر گفتگو ہوتی۔ پیج نمبر 16 پہ چلیں۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا کہ انہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجھی، فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری، اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آنا، بہت زیادہ جوش غصے میں آ جانا۔ جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ امڈا چلا آتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، اسی لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریزی پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا، یعنی کتابوں کا مطالعہ ہی کرتے رہے۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی۔ کروفر یعنی جو ہے وہ دکھاوا یا ٹھاٹ باٹ، شان و شوکت سے کبھی نہیں رہے۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے۔
کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں۔ دو ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اولاد سعادت مند یعنی نیک تھی۔ بیوی سلیقہ شیار، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں۔ کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ۔ پھر احتیاج ہو تو کس بات کی؟ احتیاج ضرورت۔ قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، یعنی ایک مطمئن دل کے مالک تھے۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا تھا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ دیا کرتے تھے۔ فی البدیہہ فوراً۔ میں میرے سوالات کی خدمات انجام دیتا تھا۔ میں سے یہاں مراد پھر شاہد احمد دہلوی ہیں۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے، یعنی اس کی سجاوٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے۔ عرض مدعا یعنی انہوں نے جو درخواست کی اس کو سن کر مسکرائے، متبسم ہوئے، مسکرائے۔ فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی۔ میں نے قدری کر لی۔ قدری کرنا ٹھان لینا، کسی کام کو کرنے کا تہیہ کر لینا۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے، یعنی بالکل بھی نہ ہلے اپنے فیصلے سے۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، جو کہہ دیتے تھے اس سے نہ پھرتے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ چنانچہ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے، اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب بھی اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے۔ علیل، بیمار، اکہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں، رخساروں کی یعنی گالوں کی ہڈیاں، کترواں مونچھیں۔ ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے۔ داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے۔ سن 30 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا، یعنی مصنف نے سن 30 میں انہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا، تو ان کی عمر 44-45 سال کی تھی۔ 62 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا۔ ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا، نفیس، عمدہ۔ مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، مگر روب گانٹھنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا۔ راشا ایک مرض ہوتا ہے جس میں کپاہٹ جو ہے جسم میں آ جاتی ہے، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی، یعنی تکلیف ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا۔ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وزدار لوگ، یعنی رکھ رکھاؤ والے لوگ، زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے۔ گنجینہ گوہر اس چیپٹر کا ماخذ ہے۔